زبیر صاحب یہ ذرا یہ بتا دیجئے گا، یہ آپ لوگ کہیں پر اعتبار کرتے ہیں عدالتی نظام کے اوپر، کہیں نہیں کرتے؟ میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی لیٹسٹ تقریر ہے اس پہ بھی اگر آپ اس کے مدرجات لکھ لیں تو آپ نے کہا نہیں طاقتور شخصیات نے ملک کے عدالتی نظام کو مفلوج کر کے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں میاں نواز شریف آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو کسی صورت میں آپ کے کسی رکن کو نہ بیل ملنی چاہیے تھی، نہ اس کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا، جو کہ مل رہا ہے۔ پھر یہ آپ سلیکٹیو کرٹیسزم کیوں کرتے ہیں یا اس طرح کا امپریشن کیوں دیتے ہیں؟ جی زبیر صاحب، ٹھیک ہے، لیٹس ناٹ بی کڈز، ہم کو بچے نہیں ہیں۔ ایجپٹ کا حسنی مبارک کا زمانہ ہو یا ایدی امین کا اگانڈا ہو یا کوئی فیسسٹ رجیم کوئی اور ہو، یا پاکستان کی جو جوڈیشل تاریخ کا ابھی جنرل صاحب نے خود ذکر کیا تھا، یہ نہیں ہوتا کہ عدالتیں 100% ایک طرف ہوتی ہیں۔ جو کی فیصلے ہوتے ہیں نا، ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ جو تھا وہ جوڈیشل مرڈر، تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں یا کوئی پاکستانی یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ 1977 جب ملٹری رولر جنرل ضیاء الحق آیا تھا اور 1988 تک سارے فیصلے جو تھے وہ غلط تھے جوڈیشری کے؟ نو، جہاں کرنا ہوتا ہے، جہاں مارنا ہوتا ہے، جہاں سب سے بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کے پروگرام میں بھی شاید بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور وہ حملہ کیا تھا، ان کو جس بیسس پر ڈسکوالیفائی کیا تھا اس کا کوئی بیسس، اس پر اکاؤنٹنٹ کی ڈیموشن نہیں ہوتی ہے، وہ ایک اکاؤنٹنگ ایشو تھا، بلیک لاء ڈکشنری کا ریفرنس دیا تھا، پاکستان کے انکم ٹیکس لاز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اگر بہت بڑا اف میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے وہ اپنے پیپرز میں نہیں شو کیا تھا وہ ریسیویبل جو انہوں نے کہا کہ شو کرنا چاہیے تھا، جو بالکل غلط کہا، 5 کے 5 ججز نے غلط کہا، اگر یہ تھا بھی تو it was an income tax case, it was not a disqualification case۔ دوسری بات، اس کے بعد آپ نے مجھے بھی اعتراض ہے بہت سے عدالتی فیصلوں میں حیثیت قانون کے ساتھ۔ نہیں، for the heck of repeating I will repeat it because جب یہ چھیڑتے کہ جی میاں نواز شریف، آپ نے سپریم کورٹ نے ریفرنسز فائل کرنے کے لیے نیب کو کہا، ابھی انہوں نے کہا نیب از این انڈیپینڈنٹ ادارہ، 3 ریفرنسز فائل کریں، پھر نیب کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ اتنے پیریڈ میں فیصلہ آئے تاکہ جب 2018 کا الیکشن ہوئے تو میاں نواز شریف اندر بند ہوں، پھر انہوں نے مانیٹرنگ جج بنا دیا، کب پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے۔ اور یہ جو کیس ہے جس کے بیسس پر میاں صاحب باہر ہیں، اس کیس میں جو جج صاحب تھے اس کے بارے میں وہ جو الفاظ میں نے آپ کو کہا تھا نا، اس جج کے بارے میں، اس کیس کے بارے میں جو میاں نواز شریف کو سزا دی تھی، ججز نے لکھا ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سلیکٹیو کیوں ہوتے ہیں، تو کیوں سلیکٹیو ہو نہ ہو؟ مطلب پیپلز پارٹی کا ہر بندہ پھانسی پر تو نہیں ٹانگا گیا تھا نا 1977 کے بعد، ہر بندہ تو نہیں، لیکن میاں جہاں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ غلط ہوا تھا، جوڈیشل مرڈر ہوا تھا۔ بٹ ایک بات ہے، ایک بات زبیر صاحب ایک سیکنڈ کیے تھے، کچھ سارے تو نہیں غلط کیے تھے۔ جو میاں نواز شریف فرماتے ہیں یا کہتے ہیں اپنی اور دوسری بات ہے، وہ الزام منیب میں واردات پر پلیز لیٹ می کلوز اٹ، منیب لیٹ می کلوز اٹ بائی آف دس کرپشن تھنگ کہ ان کا واردات کیا ہوتا ہے۔ واردات یہ کرتے ہیں کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حساب سے 2013 سے لے کے 2018 کنسسٹنٹلی ٹرینڈ پوزیٹیو تھا، پاکستان میں کرپشن کم ہو رہی تھی۔ یہ جب سے آئے ہیں کرپشن انڈیکس has gone worse from 117 to 124، اور وہ واردات جو ہے وہ سب کے سامنے یہ کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، مجھے ایک بات ہے اس پہ زبیر صاحب کہ جب آپ ٹائم اینڈ اگین یہ بات کرتے ہیں، اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہے، حکومت کا ہاتھ ہے، ایک طرف آپ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ احتساب کا نظام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ کیا آپ اشارہ عمران خان کی حکومت پر کرتے ہیں، وزراء پر کرتے ہیں؟ کیونکہ میاں نواز شریف تو چند مقتدر لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے عدالتی نظام کو مفلوج بنا رکھا ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ کلیئر کر لینا، پھر گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس طرح سے عمران خان نے سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں کہا تھا، جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں، سٹنگ چیف جسٹس، کہ شرم آنی چاہیے، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے عمران خان صاحب کے۔ تو پلیز ہمارے اوپر ہے توپیں جب چلاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ صرف آج تک سن 47 سے لے کے ہم نے ہی گلا شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا شرم آنی چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ There was another sitting judge of the Supreme Court جسٹس رمدے، ان کے بارے میں انہوں نے الفاظ کیا، اور جنرل صاحب کو بھی میں بتا دوں کہ جلسے میں بہاولپور میں کھڑے ہو کے پھر سیالکوٹ پہ ریپیٹ کیا، پھر پنڈی میں ریپیٹ کیا کہ یہ نام ہے
ملٹری آفیسرز کا جنہوں نے 2013 کے الیکشن میں شرمناک طریقے سے دھاندلی کی ہے. پلیز اس کو ڈسکشن میں نہ لایا کریں, آپ پولیٹیکل ڈسکشن کیا کریں تو پھر ادروائز ہمیں وہی جواب دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جن صاحب, بٹ کیا آپ یہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بڑا اعتراض ہے زبیر صاحب کو اور ان کی پارٹی کو بھی, کہ عدالتی نظام کنٹرول میں نہیں ہے کسی کے اور بالکل آزاد ہے. آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا بینگ اے پاکستانی کہ عدالتی نظام ملک کا آزاد ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے, قابو میں نہیں ہے, انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. جل صاحب, This is what I very strongly believe in this thing کہ عدالتی نظام انڈیپینڈنٹ ہے, عدالتیں اپنے قوانین اور آئین کی روشنی میں کام کر رہی ہیں, and nobody is dictating them. میری کنوکشن ہے, somebody can have another conviction, ان کے اپنی رائے